وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللہ سے محبت، کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کا کام کرنے میں مزہ آتا ہے. اللہ سے اگر محبت ہو گئی تو اللہ کا حکم بجا لانے میں مزہ آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، ان کے طریقے سے بھی محبت ہو جاتی ہے. تو دراصل مولانا ابتدائی گفتگو میں فرمائے تھے کہ جو محبت بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ سے محبت ہونا، اللہ سے تعلق ہونا، تو اللہ کی فرما برداری آسان ہو جاتی. صبح کا اٹھنا آسان ہو جاتا، رات کا اٹھنا آسان ہو جاتا. بلکہ جواب شکوہ میں جو شعر تھا کہ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں بندے سے کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے. ہم سے کہاں پیار طنز ہے، اس میں نیند تمہیں پیاری ہے. ہم سے کہاں پیار، نیند تمہیں پیاری ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب شکوہ علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت انداز میں لکھا تھا. تو اب یہاں یہ جو شرط ہے اللہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس میں بڑا فائدہ ہے ہمارا. کل قیامت کے دن شفاعت ہو جائیں گی انشاءاللہ، جنت گھٹ ہو جائیں گی. اب یہ دنیا کی جو محبتیں ہیں وہ دنیا میں ہی چھوڑ کے چلے آتے. یہ محبت کام آنے والی ہے، اللہ سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اسی غرض سے اس محبت کو پیدا کرنے کے لیے، اس اسپرٹ کو پیدا کرنے کے لیے، وہ جوش و جذبہ، وہ ولولہ پیدا کرنے کے لیے یہ کوششیں ہیں. عبادات، جیسا مولانا اکثر اپنی بیان میں بولتے ہیں، ایمانیات، عبادات، اخلاقیات اور معاشرات، یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کا مین لب و لباب اللہ سے محبت، اللہ سے فرما برداری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ کے رسول کی اتباع. یہ ہمارے لیے، یہ ہماری زندگی کا نصب العین ہے. اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. کل ہم پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں جو حرب فجار، جو فجار کی لڑائی ہوئی تھی، اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ، اور کل ایک اور کوالٹیز کے بارے میں بھی ہم لکھے تھے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کے سچے تھے، وعدے کے پکے تھے، لین دین کے کھڑے اور نیت کے نیک تھے، نیک نیتی تھے. اب آگے ہم ایک اور اہم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 20 سال تھی، ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو سیرت کی کتابوں کے تقریباً کتابوں میں ہے، یہ حلف الفضول. یہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہے جو مکۃ المکرمہ میں لیا گیا اور اس کا ایک بہت بڑا مشہور واقعہ ہے. اور یہ ایگریمنٹ کیسا تھا کہ جو قبیلوں میں جو لڑائیاں جھگڑے ہوتے تھے، حالانکہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور عمر شریف 20 سال ہے، لیکن ماحول کیسا بن رہا ہے مکۃ المکرمہ کا کہ جو قبائلی جو عصبیت ہے، جو تعصب تھا ایک دوسرے سے قبیلے کا، اس سے پرے ہو کر مکے کے باشندوں کا ایک اتحادی فورم قائم ہوا. وہ اتحادی فورم تھا حلف الفضول. یہ فضول اس لیے ہے کہ اس میں جو 3 حضرات تھے ان کے نام میں فضل ہے. یہ ایک ایگریمنٹ ہے، اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں ابھی. ایک تھے فضل بن حارث، دوسرے تھے فضل بن وداع، اور ایک تیسرے تھے فضل بن فضالہ. یہ تینوں اس ایگریمنٹ میں موجود تھے. اس کی وجہ سے اس کا جو بیشتر احباب ہیں یہ حلف الفضول. اور اس میں جو قبیلے تھے وہ تقریباً 5 قبیلے اس میں شامل تھے. ایک تھا بنو ہاشم،
اور ایک بنو مطلب، ایک بنو اسد، ایک بنو زہرا اور ایک بنو تیم، یہ 5 قبیلے اس میں شامل تھے۔ ہوا یہ کہ ایک یمن کا ایک سوداگر آیا تھا، اس وقت جو ہے مکۃ المکرمہ انٹرنیشنل ٹریڈنگ سینٹر بن گیا تھا، بین الاقوامی تجارت ہو رہی تھی، یمن سے لوگ مال لا رہے تھے بیچ رہے تھے، شام سے آ رہے تھے بیچ رہے تھے، تو ایک انٹرنیشنل سینٹر بن گیا مکۃ المکرمہ۔ تو وہاں پر یمن کا ایک سوداگر اپنا مال لے کے آیا اور بیچا، اور خریدنے والے تھے عاص بن وائل، جو مشرکین کے مکے کے سرداروں میں شمار تھا، ان کا کفار مکہ میں تھے عاص بن وائل۔ مال خرید لیے، وہ خرید لے کے پیمنٹ نہیں کرے، ابھی لاتوں کو بولے کرے، وہ سوداگر جو ہے ان کے پیچھے گیا، بہرحال انہوں نے پیمنٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو انہیں وہاں کے دوسرے سرداروں کو بھی قریب بھی گیا، اپروچ ہوا، بولا کہ دیکھو میں مال لایا تھا کچھ منافع کمانے کے لیے، مال خود لے لیے اور کچھ پیمنٹ نہیں کرے، فائدہ تو فائدہ، اصل بھی چلا گیا میرا۔ تو کوئی نوٹس نہیں لیا گیا اس کی بات کا۔ اب اس لیے بھی نہیں لیا گیا کہ عاص بن وائل کا بڑا انفلوئنس تھا مکے کے سرداروں میں، تو دوسرے سرداروں بھی جو ہے اب کہاں سے مصیبت لگا لیے، انہیں تو باہر کا ہے، انہیں تو خارجی ہے، دوسرے ملک کا ہے، اب یہاں کے لوگوں سے، دوسرے ملک والے کی سپورٹ کر کے مدد کر کے یہاں کے لوگوں سے کیسا؟ تو انہیں اس پہاڑ پہ چڑھا، پہاڑ کا نام مشہور پہاڑ ہے، وہ کیا ہے، جبل ابی خیس جو پہاڑ تھا مکے کا، اس پہ چڑھ کے انہیں جو ہے فریاد کرا کہ میں یمن کا ہوں، میں دوسرے ملک کا ہوں، میرا مال ایسا لے لیے، میرا پیمنٹ نہیں کرے، میرے کو پیسے نہیں دیے، کیا ایسا ہی کرتے کیا؟ ایسا بول کے وہ فریاد کرا۔ اس کا اثر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو عبد المطلب کے بیٹے تھے، زبیر بن عبد المطلب، نبوت کے اعلان سے پہلے انتقال ہو گیا ان کا، ان پہ بڑا اثر ہوا۔ تو انہوں جا کے جو ہے دوسرے سرداروں کو وہ کر کے یہ لوگ، اور جو قبائل کے نام بولا، وہ سب مل کے ایک مکان میں جمع ہوئے، جس مکان عبداللہ بن جدعان کے مکان پہ جمع ہو کے ایک ایگریمنٹ لکھے۔ اس ایگریمنٹ میں اس کے 2 مین پوائنٹس ہیں۔ ایک ہے مکے میں اگر ظلم ہوا تو سب مدد کو دوڑیں گے اور ظالم کو مکے میں نہیں رہنے دیں گے۔ تو یہاں پہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ چاہے وہ وطنی ہو چاہے خارجی ہو، ان کی بنیاد پہ نہیں ہوگا انصاف، جو حق پہ ہوگا انصاف، تو وہ لوگ سب جو ہے ایک لکھے۔ اس حلف الفضول میں، اس ایگریمنٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، جبکہ عمر ان کی 20 سال تھی۔ اس کی اہمیت اس وقت ہو جاتی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبوت کے اعلان کے بعد اپنے اس زمانے میں بھی اس کا تذکرہ کرتے کہ آج بھی اگر اس قسم کا کوئی ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے تو میں اس میں شامل رہوں گا، اور وہ مجھے بہت پسند آیا تھا۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں جو انصافی اور لوگوں کو حق دلانے کی بات ایسی رچی بسی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ایگریمنٹ کو پسند فرمائے، اور وہ ایگریمنٹ میں یہ لکھے گئے، اور چنانچہ وہ اس جو مال لے گئے تھے عاص بن وائل، وہ مال جو ہے ان کو واپس کر دیا گیا۔ یہ ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا ہے، تقریباً ہر سیرت کی کتاب میں اس کا تذکرہ ہے۔ اب اس کے بعد تھے جو عام طور سے ایک دفعہ ایک دوست تھے، ان کے ساتھ جا رہے تھے، ان کو ایک دم کام یاد آ گیا، انہوں نے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریے، ابھی آتا ہوں۔ چلے گئے، اپنے کام میں لگ گئے، بھول گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن ٹھہرے رہے وہاں۔ جب ان کو یاد آئے تو اللہ کے رسول ایک ہی جملہ بولے کہ آپ نے مجھے بہت تکلیف دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایسا تھا۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاپولیرٹی ہو گئی مکے میں، وہ 2 اوصاف پہ۔ عبدالرحیم بھائی نہیں ہے، اوصاف کا تذکرہ کر رہے تھے عبدالرحیم بھائی۔ ایک ہے صادق، یعنی سچ بولنا، اور ایک ہے امین، امانت دار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں، سنا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئیڈینٹی تھی وہ سچ بولنے والی،
اور امانت دار اس لیے کہ اس زمانے میں بینکس نہیں تھے. لوگ اپنی امانتیں، پیسہ، زیور وغیرہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا تھے، اور جب بھی ضرورت ہے آدھی رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کے لے جاتے. تو لوگوں کا ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہو گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت ہے جو سچے ہیں اور امانت دار ہیں. یعنی کیا ہو رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے نبوت کے اعلان سے پہلے. یہ خصوصیات ہیں سیرت کے. اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال ہوئی. اس دوران میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کا اچھا تجربہ ہو چکا تھا. بلکہ جو مضاربہ جو ورڈ ہے فقہ میں، یعنی پیسہ مال ایک کا اور محنت ایک کی، تو اس کی بنیاد پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کر جاتے، ان کو مال پھر وہ منافع تھا اس میں کچھ تقسیم ہوتی. یہ ایک طریقہ کار تھا. اس میں جو مکے کی جو مشہور تاجرہ تھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ مشہور تاجرہ تھیں اور معزز گھرانے کی تھیں. بلکہ ان کا نسب بھی جو ہے خصی کے بعد سے، خصی بھی انقلاب سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملتا ہے، بلکہ ددیالی لوگوں میں. ان کی عمر 40 سال تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 تھی. تو انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن رکھا تھا کہ بے سچے ہیں، امانت دار ہیں. تو ان کو کچھ مال دے، ان سے پوچھا کہ بھائی میرا مال ملک شام کو جانا ہے، آئیں گا تو میں منافع وغیرہ زیادہ دوں گی آپ کو، آپ کیا پسند کریں گے؟ تو اللہ کے رسول بولے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. تو وہ خاتون کیا کرے، اپنا ان کا ایک غلام تھا میسرہ، اس کو بھی ساتھ کر دیے. وہ غلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام گئے، تجارت کی. بہت نفع آیا. وہ جو خاتون اب تک جو دوسرے لوگوں سے جو تجارت کر رہی تھی وہ نفع اور یہ نفع میں بہت فرق تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حساب کتاب بتا دیے اور وہ دے دیے. پھر اللہ کے رسول کا جو حصہ تھا وہ لیا. تو یہ میسرہ جو غلام تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز دن رات ان کی نیچر، ان کی کیفیت اور ان کی فطرت کے بارے میں بہت ایکسپلین کرتا رہا. اپنی جو مالکن ہے تاجرہ، اس سے بھی اللہ پہلے سے تو واقف تھی، پھر اس سے بھی کافی متاثر ہوئی. پھر اپنی ایک کنیز کو بھیجا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجایا. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرمائے اپنے 2 چچاؤں سے، حضرت ابو طالب اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں سے جو ہے مشورہ کیے. پھر وہ دونوں نے جو ہے اس کو اپرول دیا کہ ہاں وہ بہت معزز گھرانے کی تاجرہ ہے اور بچہ بڑا اچھا سٹینڈرڈ پیام ہے، وہ آپ ان سے نکاح کر سکتے. چنانچہ اس عمر میں 40 اور 25 کے ڈفرنس سے یہ نکاح ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اس خطبہ نکاح پڑھایا. اور اس کے بعد یہ لوگوں کی بہت ہی اچھی میرڈ لائف تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. تو یہاں ایک نقطہ آتا ہے کہ جو ہماری سوسائٹی میں ہے کہ بے شک لڑکی کی عمر لڑکے سے کم رہنا چاہیے، لیکن ایسا کوئی کمپلشن نہیں ہے. یہ سنت کی روشنی میں یہ بھی ایک گنجائش ہے، بلکہ یہ ایسا ہونا چاہیے، سنت ادا ہونی چاہیے. اب اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کے اعلان سے پہلے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 ایئرس تھی. یہ جیسا ہم جانتے ہیں کہ مکہ المکرمہ میں پورا پہاڑی علاقہ ہے، اطراف سے پہاڑیاں ہیں اور بیچ میں جو خانہ کعبہ ہے بالکل نشیب میں ہے. بلے آج کل بھی زیادہ بارش ہوئی کری تو مطاف میں پانی جمع ہو جاتا گھٹنوں تک، یہاں تک. اتنا بہترین ڈرینیج سسٹم رہنے کے باوجود بھی اسٹارم واٹر جمع ہو جاتا. خانہ کعبہ ہے، یہ جو مطاف ہے اس میں پانی جمع ہو جاتا، اس لیے کہ اطراف میں پورے پہاڑیاں ہیں.
اس کو اگر ایریل دیکھے پورے پہاڑیاں ہیں، تو اس وقت بھی سیلاب آ کے جو ہے خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی تھیں، بوسیدہ ہو گئی تھیں، تو اس کی اثر نو تعمیر ہوئی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں مشرکین اور کفار میں بھی جو ہے بڑی عقیدت اور احترام سے خانہ کعبہ کا وہ ہوتا تھا، حالانکہ بت پرستی تھی، سب تھی، لیکن سب اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے، اور خانہ کعبہ کا حج وغیرہ ہوتا، سب ہوتا، بڑے احترام سے سب اپنی حلال کمائی سے اس کی تعمیر شروع کرنے کے بعد میں مختلف قبیلے کے لوگ اپنا اپنا پیسہ لگائے، تعمیریں ہو گئی۔ اب آخری مرحلہ جو تھا وہ حجر اسود کا تھا، حجر اسود کو نکال کے رکھے تھے، اور حجر اسود چونکہ جنت کا پتھر ہے، سب واقف تھے اس سے، اس کو لگانا تھا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا کہ ہمارے یہ برکت اور فضیلت ہم میں آئے، تو ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو جو ہے حجر اسود کو ہم لگائیں، غالباً یہ کارنر پہ، بلکہ اگر اس کارنر کو اگر دیکھے تو ہندوستان وہی ڈائریکشن میں ہے۔ ہندوستان جو ہے، ہندوستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کا قبلہ جو ہے بالکل حجر اسود کی سمت میں ہے، ایسے ہی ہے نہیں، ایسے ہی کچھ جغرافی۔ تو وہ حجر اسود کو لگانے کا، تو اس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، اور یہ بولتے ہم لگاتے ہم لگاتے ہم لگاتے۔ پھر بعد میں متفقہ طور پہ یہ فیصلہ ہوا کہ لڑائی جھگڑا نہیں، کل جو خانہ کعبہ میں پہلے آئیں گا اس سے لگوائیں گے۔ چنانچہ دوسرے دن کیا ہوا کہ سب سے پہلے اول آنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پورا قدرتی انتظام ہے۔ تو لوگ پکار اٹھے کہ امین 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 آ گئے، امین آ گئے، امانت دار آ گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ جو فیصلہ کریں گے یا آپ لگائیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت، وسیع نظری دیکھیے، ان کی وسیع قلبی دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، اور ہر قبیلے والوں کو کہیں، بولا کہ آپ اس کا کونا پکڑیے، اور اس میں پتھر رکھا گیا، یہ جو حجر اسود کا پتھر ہے۔ پھر اللہ کے رسول سب اٹھائے، وہ پھر وہاں تک لے گئے، سب کو اعزاز ہوا کہ وہ پتھر کو اٹھا کے لے جانے کا، یعنی کیسی حکمت والی بات تھی۔ پھر وہاں جانے کے بعد اللہ کے رسول نے اٹھا کر اس میں لگا دیا۔ یہ واقعہ بھی نبوت سے پہلے کا ہے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ اب اس کے بعد جو کوالٹیز کا تذکرہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کے اعلان سے پہلے، جو مین صفات کیا تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو مین کوالٹیز کیا تھیں نبوت سے پہلے، نبوت کے اعلان سے پہلے، یہ اس لیے بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے، ہماری عورتیں، ان لوگوں کو کس طرح رہنا چاہیے سوسائٹی میں، سماج میں، یہ بڑا درس آتا ہے اس میں۔ ایک ہے غریبوں کی مدد کرنا، بلکہ اس کا ٹاپک کا نام ہی لکھ دیا یہاں، ہر ایک کے ساتھ نیکی، ہر ایک کے ساتھ نیکی۔ اس میں نمبر 1 ہے غریبوں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں بھی آتا کہ بھئی آخر نیک کام کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کیا ہے یہ، اس سے ہم لوگوں کو تھوڑی سہولت ہو جاتی کہ بھئی کیا کرنا چاہیے، ہماری کیا ڈیوٹی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں بیماروں کی خبر گیری، اس میں جو ہے ہمارے ساتھ بہت کوتاہی ہو جاتی، ایمبولینس آ کے رکتی گھر کے بازو، میت کو اندر لاتے رہتے، جب معلوم ہوتا کیا ہوا بھئی کیا ہوا، نہ ایسا ہی تھا، کب ہوا، نہیں 1-2 گھنٹے پہلے ہوا، بیمار تھے کیا، 1 مہینے سے دواخانے میں ہے، بہو بیٹی جو ہے دواخانوں کے چکراں لگا رہے ہیں، پڑوسی کو معلوم نہیں ہے، اب بعد میں ٹوپی وپی لگا لے کے وہ آخری رسومات کے لیے، تو یہ بیماروں کی خبر گیری کرنا یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یتیموں کی پرورش،
یہ بھی ہم لوگوں سے غفلت ہے. بیوہ اور بے سہارا عورتوں کا سودا سلف بھی لا کر دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے چھوٹے چھوٹے کام کر دیتے تھے اور دکھ درد میں شریک ہو جاتے تھے لوگوں کے. شریک ہونا اور حاجت پوری کرنا. کسی کوئی حاجت ہے، کوئی پرابلم آیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے نبوت کے اعلان سے پہلے. پھر اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام ہو گیا تھا مکے میں. سب لوگ اللہ کے رسول کی عزت کرتے تھے ان کوالٹیز کی وجہ سے. آئی ایم ریپیٹنگ: غریبوں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیماروں کی خبر گیری، یتیموں کی پرورش، بیوہ اور بے سہارا عورتوں کا سودا سلف لانا، دکھ درد میں شریک ہونا، حاجت پوری کرنا. اور ایسے وسیع ہیں اس کے معنی اور مفہوم کہ اس لحاظ سے ہم بھرپور کوشش کر سکتے ہیں. اب وہ دن آ گیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے. لوگوں کی یہ عام جو معاشرے میں جو برائیاں ہیں اس کو دیکھ کر تڑپنا، فکر کرنا، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی گوشہ نشینی ہو گئی اور برائیوں کو دیکھ کے دکھ ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ہمیشہ یہ کیسے لوگ سچائی پہ اور سیدھے راستے پہ آتے، اس کی تدبیریں سوچتے رہتے تھے. تو اس دوران میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے خواب نظر آنے لگے. رات میں خواب پڑتا، دن میں وہی ہو جاتا. سچے خواب، اچھے خواب اور سچے خواب. جو خواب پڑتا وہ ہو جاتا دن میں. اور تنہا پسند ہو گئے. اب وہ تنہائی پسند میں اس وقت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے سے تقریباً 3 میلز دور ہے، غار ہرا، جبل نور، وہاں کی چوٹی پہ ایک غار ہے، غار ہرا. وہاں جو ہے کچھ پانی، کھجور، ستو وغیرہ لے کر، ستو جو ریڈی میڈ غذا ہے سب جانتے ہیں، وہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور وہاں پہ تنہائی پسند گوشہ نشینی عبادت وغیرہ میں مشغول ہو جاتے. یہ غار ہرا کی کچھ تصاویر ہیں. یہ ہے جبل نور پہاڑ، ابھی بھی موجود ہے. اس پہ سیڑھیاں وغیرہ نہیں لگایا، راستہ ذرا مشکل ہے. جو پہاڑوں پہ چلنے کا تجربہ رکھتے ہیں وہ لوگ چڑھتے ہیں. اور غار ایسا ہے بالکل تنگ، ایک ہی آدمی بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اتنی گنجائش ہے. یہ بھی اس کی ایک تصویر ہے. جو لوگ عمرے پہ حج پہ گئے ہیں وہ لوگ اس سے بخوبی واقف ہیں. تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غار ہرا میں تشریف فرما تھے. کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اپنی اصلی حالت میں اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بھینچ لیا سامنے سے، بھینچ کر ارشاد فرمایا اقرا، پڑھو. دیکھیے پہلا لفظ وحی کا، قرآن کا اور جبرائیل کا اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ اقرا، پڑھو. پڑھ بھی آتا ہے کیا قاری صاحب؟ پڑھو یہاں اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا. اس کی تفصیل، ما انا بقاری کی تفصیل انشاءاللہ ہم کل موقع ملا تو پڑھیں گے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بڑی آسانی سے اس کی جو ہے گرہ کھول دی ہے. میں بھی بہت فکر مند تھا. ان کی تفسیر سننے کے بعد، ان کی بات سننے کے بعد میرے کو بڑا اس کا اثر ہوا. تو اللہ کے رسول فرمایا کہ انا بقاری. تو پھر جب قرآن کی 5 آیتیں، 5 ہے نا، 5 آیتیں نازل ہوئیں، وہ 5 آیتیں ہیں سورہ علق کی 30ویں پارے میں ہے سورہ علق. اس کی جو 5 آیتیں ہیں، ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئیں، یہ تھیں اقرأ بسم ربک الذی خلق
خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. چھوٹی چھوٹی 5 آیتیں نازل ہوئیں. یہ اللہ کا کلام ہے. اور جبرائیل اس سے پہلے بھی انبیاء کے پاس، رسولوں کے پاس وہی لے کر آئے تھے. وہی پیغمبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے آئے. اور اس کے معنی ہیں پڑھو اپنے رب کے، پہلی آیت پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے سارے جہاں کو پیدا کیا. پھر دوسرا ہے جس نے انسان کو خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو، یہاں پہ ایمبریالوجی، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا. ڈاکٹرز حیران ہیں کہ 1400-1500 سال پہلے یہ ایمبریالوجی کے بارے میں کیسا بتایا گیا. پڑھو، پھر پڑھو، تمہارا رب بڑا کرم کرنے والا ہے. تمہارا رب بڑا کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھلایا. جو بچے ڈراپ آؤٹس ہو جا رہے ہیں اسکولوں سے، جماعت اسلامی قابل مبارکباد ہے کہ وہ لوگ ڈور ٹو ڈور جا کر ان بچوں کو پکڑ کے لا کے اسکولوں میں شریک کرا رہے ہیں جو ڈراپ آؤٹس ہے. جس نے قلم کے ذریعے علم سکھلایا، انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ مختصر آیتیں ہیں جو پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں سورہ علق کی. اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہیبت سے کانپنے لگے. اس بلندی سے کیسا اتر کر جو ہے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک پہنچے. عجیب کیفیت تھی. فرشتے کو دیکھنا، پھر اس قسم کا یہ ہونا، یہ جو ہے بشریت کے تقاضے کے طور پر بہت گراں تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہستی تھی وہ کہ اس کو برداشت کر گئی. اور اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے وہ وسیع طاقت دی. تو جب گھر پہنچے تو اما خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو. کانپ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب تھوڑا نارمل ہوئے تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح ہوا، اس طرح ہوا. تو وہاں پہ جو اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو ڈائلاگس ہیں وہ ہمارے لیے، ہماری عورتوں کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے، کالج کی لڑکیوں کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے بڑا اس میں درس ہے کہ ایک محجر العقل واقعہ ہوا عجیب و غریب، لیکن شوہر کی بات پر ٹرسٹ کرتی ہوئی اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہسٹوریکل ڈائلاگس، تاریخی جو یہ ہے وہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں. وہ یہ ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تو اس کے جواب میں اما خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ ہرگز نہیں. فیس کر کے آیا، انہوں بول رہے ہیں میں ڈر رہا ہوں، اور اما خدیجہ الکبریٰ بول رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، جان کا ڈر نہیں ہے، بلکہ آپ خوش ہو جائیے. کس بنا پہ؟ اللہ آپ کو کبھی رنج میں مبتلا نہیں کرے گا. آپ کیوں نہیں کرے گا؟ آپ سچ بولتے ہیں، لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں، خاص طور پر رشتہ داروں کے ساتھ امانتیں ادا کرتے ہیں. یہ اللہ کے رسول کے کوالٹیز، اس کی گواہی بیوی دے رہی ہے. مہمان نوازی کرتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں.
یہ کوالٹیز بیوی نے گنوائے شوہر کے اور ان کو تسلی دی. پھر اس کے بعد تھوڑا آرام ہوا. پھر دوسرے دن اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جن کی عمر 92 ایئرس تھی اور وہ عیسائی مذہب اختیار کر گئے تھے بت پرستی چھوڑ کے, اور وہ تورات کے اور انجیل کے بھی عالم تھے. ان کے پاس گئے. اب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ وہ کوئی اور نہیں جبرائیل تھے, اس لیے کہ ہر پیغمبر کے پاس وحی لے کر آئے ہیں اور آپ پیغمبر ہیں اور آپ کو آپ کے وطن سے نکال دیا جائے گا. تو اللہ کے رسول حیران ہو گئے, میرے وطن سے کیوں نکالیں گے؟ تو ہر پیغمبر کے ساتھ ایسا ہوا ہے, جب انہوں نے دین کی دعوت دی ہے تو ان کو تکالیف ہوئی ہیں اور ان کو وطن سے نکال دیا گیا ہے. لیکن میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میری عمر ایسی ہو گئی, اگر میں جوان ہوتا تو ضرور آپ کی مدد کرتا. Like, comment, and subscribe.